الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا ہے وہ ہے 21ویں صدی میں تزکیہ نفس۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنائی ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کا انحصار ہمارے تزکیے پر منحصر ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیابی کا انحصار ہمارے تزکیے پر منحصر ہے تو یہ بات در حقیقت ہماری فطرت کے سامنے جو حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور ہمارے علم کے استنباط کے عقلی نتائج ہیں ان سے بھی سامنے آتا ہے، اور انبیاء کی جو روایت اس دنیا میں جاری ہوئی ہے وہ بھی اسی کی خبر دیتی ہے۔ میں بطور انسان اپنا سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑا آگہی کا پہلو اسی بات کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عقلی وجود دیا ہے، میرے اندر خیر و شر کو جاننے کی ایک اخلاقی حس موجود ہے۔ میں اپنی جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے دنیا میں اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہوں۔ ان کو سامنے لانے کے بعد میرا امتیاز جو جانوروں سے مجھے ممتاز کرتا ہے وہ میرا یہی عقلی، اخلاقی اور حص جمالیات کا شعور ہے۔ اس شعور کو لینے کے بعد انبیاء کی وہ روایت جو دنیا میں جاری ہے وہ مجھے یہ خبر دیتی ہے کہ دنیا کے اندر میرا علم، میری عقل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک خالق کو تلاش کروں۔ میں ایک مخلوق ہوں، بنایا گیا انسان ہوں۔ میرے داخل کے اوپر میں نظر دوڑاؤں تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے میں انسان ہوں، میں اپنے خارج پر نظر دوڑاؤں تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، بنایا گیا ہوں۔ جب میں بنایا گیا ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے ہے۔ اس خالق سے آگہی، اس خالق سے رابطہ، اس خالق سے تعلق، اس خالق کی منشا، اس خالق کی ہدایات کو روئے زمین پہ خالق کے فرستادہ پیغمبر لے کے آتے ہیں، اور وہی پیغمبر ہیں جو انسانی زندگی کے نصب العین، انسانی زندگی کے مقصد، انسانی زندگی کے آدرش، انسانی زندگی کے نظریے اور اس بساط، اس کسوٹی سے ہمیں روشناس کراتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا نتیجہ منحصر ہے۔ انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کی دو ہی حیتیں ہیں۔ یا انسان کا ایک باطنی وجود ہے، انسان سوچتا ہے، اس سے نظریات پیدا ہوتے ہیں، ان نظریات میں عقلی استنباط کے نتائج کے ذریعے وہ کچھ معلوم سے نامعلوم حقائق تک پہنچتا ہے۔ اور ایک انسان کا ظاہر ہے، انسان کا خارجی وجود ہے، انسان چلتا ہے، انسان بولتا ہے، انسان کھاتا ہے، انسان کی جامہ زیبی ہے، انسان کا اڑنا بچھونا ہے، یہ اس کے خارج کے وجود کا اظہار ہے۔ یہ دو ہی پہلو ہیں جو انسان کے پوری کی پوری شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں، انسان کے نظریات و خیالات اور انسان کا ظاہری وجود۔ اگر آپ اس کی مزید تحلیل کریں تو تین صورتیں ہیں جو انسان سے متعلق ہوتی ہیں۔ انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے، گویا اس کے خیالات و افکار۔ انسان کا ایک خارجی وجود ہے جس پر اس کی جان کی بقا کا انحصار ہے، انسان کھاتا پیتا ہے، گویا خور و نوش۔ اور اسی طریقے سے انسان کو ایک بدن دیا گیا ہے، انسان کا یہ بدن ہے جس کے ذریعے سے اس کی شخصیت، اس کی خواہشات، اس کی آرزو، اس کی تمنائیں، اس کے خیالات کے اظہار، ان سب چیزوں کو وجود ملتا ہے۔ تو انسان کے اخلاقی وجود، انسان کے خور و نوش اور انسان کے ظاہری جسمانی وجود کی ان تمام شاکلوں کو ملا کر آپ دیکھیں تو اسی سے انسانی زندگی کی تکمیل عبارت ہے۔ دین جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے تزکیہ کرنا ہے، یعنی اپنی پاکیزگی، پیوریفیکیشن، اپنے خیالات کی پاکیزگی، اپنے خور و نوش کی پاکیزگی، اپنے جسم کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، تو اب دین کی جتنی بھی ہدایات ہم سے متعلق ہوں گی وہ انہی کیٹیگریز کے اندر فال کریں گی۔ آپ سنتوں کی فہرست کو اٹھائیں، آپ شریعت کی دیگر جتنی ہدایات ہیں ان کا اگر استقصاء کریں، ان کو کیٹیگرائز کریں تو وہ سب کی سب انہی تین کیٹیگریز کے اندر کہ یا تو وہ انسان کے خیالات کی تطہیر کر رہی ہوں گی، یا انسان کے خور و نوش کی تطہیر کر رہی ہوں گی، یا پھر انسان کو جو بدن کی تطہیر کے لیے احکامات دیے ہیں ان سے پیش نظر اس کی بدنی تطہیر کی تکمیل ہے۔ یہ تین پہلو ہیں جن سے ہمیں دین ہدایات دیتا ہے۔ اس کے بعد عبادات کا ایک پورا نظام فکر مذہب میں موجود ہے۔ یہ عبادات کیا کرتی ہیں؟ یہ عبادات بھی اصل میں اسی تزکیے کے حصول کو بڑھاتی
اور تزکیہ اگر مل چکا ہے، حاصل ہے، تو اس کو قائم رکھنا، اس کے اندر دوام، اس کے اندر استمرار، اس کو آگے لے کر چلنا، اس کے لیے تقویت فراہم کرتی ہیں۔ یہ دین کا مجموعی نظام فکر ہے، دین کی مجموعی منشا ہے، دین کا مجموعی مزاج ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے وہ اپنے اخلاق کی، اپنے خورونوش کی، اپنے جسم کی، اپنی عادات جو اس کے اخلاقی تصورات کے نتیجے میں اس کے افکار میں ڈلتی ہیں، ان سب کو پیوریفائی کرے۔ پیوریفیکیشن کا یہ عمل کیسے ہوگا؟ پیوریفیکیشن کا یہ عمل کسی خارجی فلسفے کے زیر اثر ہوگا، پیوریفیکیشن کا یہ عمل کسی قائم کردہ نقطہ نظر کے زیر سایہ ہوگا، پیوریفیکیشن کا یہ عمل مذہب کی ہدایات پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ سے آپ ہوگا۔ یہ سوال شاید آپ لوگوں کو بہت سادہ لگے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اسی سادہ سوال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مذہب کی پوری اورینٹیشن تبدیل ہو گئی ہے۔ یعنی پیوریفیکیشن کے اس عمل کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کیا کوئی نظام فکر ایسا ہے جو انسان نے وضع کرنا ہے جس کے ذریعے سے تزکیہ نفس حاصل ہو، یا یہ پورا کا پورا تزکیہ نفس دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کرنے سے آپ حاصل ہو جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے پورے کے پورے متوازی نقطہ نظر کو جنم دیا۔ ہمارے یہاں آپ صوفیانہ روایت کو اگر دیکھیں تو وہ روایت دین اور شریعت کی ان ہدایات کو ایک طرف رکھ کے ان کے اندر کارفرما جو روح ہے، جو مطلوب اسپرٹ ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک متوازی نظام فکر قائم کرتی ہے، اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے، نام یہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو احسان کا جذبہ ہے، وہ جو شریعت کی روح ہے، وہ جو ان احکامات کے پیچھے کارفرما فلسفہ اور حکمت اور ان کی غرض و غایت اور حقیقت ہے، اس کے حصول کے لیے کچھ چلے ہیں، کچھ ریاضتیں ہیں، کچھ مشقیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ یہ جب تک آپ پیرلل نہیں کریں گے تو دین اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان سے جو حاصل کرنا مقصود ہے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یہ اتنا بڑا خلط مبس ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو آپ پر 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تزکیہ نفس کے حصول کے لیے کوئی الگ میکینزم نہیں متعین کیا گیا۔ تزکیہ نفس مقصود ہے، وہ مقصود حاصل کیسے ہوتا ہے؟ وہ دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ گویا وہ نتیجہ ہے، اس نتیجے تک پہنچنے کی راہیں خود دین اور شریعت نے متعین کی ہیں۔ آپ جب مذہب اور شریعت کے قائم کردہ اس نظام فکر میں کھڑے ہو کر ان اخلاق عالیہ کو اپناتے ہیں جس کی تعلیم مذہب نے دی ہے، جو میری فطرت پہ موجود تھے، جو میں پیدا ہوا تو لے کر آیا تھا، اسی کی یاد دہانی، اسی کو تقویت پہنچانا، اسی کو ریفریش کرنے کا عمل جو دین نے کیا ہے، جب میں اس پر عمل کرتا ہوں تو تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے۔ جب میں شریعت کی ہدایات کے مطابق عبادات ادا کرتا ہوں تو اس تزکیے کے لیے جو یاد دہانی، جو ریفریشمنٹ، جو خدا سے تعلق اور جوڑ کی ضرورت ہوتی ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ جس وقت میں بدن کی تطہیر کے احکامات پر عمل کرتا ہوں تو بدن سے متعلق دین کی اور تزکیے کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب میں خورونوش کی ہدایات کو پیش نظر رکھتا ہوں تو دین نے، شریعت نے جو ہدایات خورونوش کے باب میں دی ہیں ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں میری شخصیت میں تزکیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس کسی خارجی محرک یا فلسفے کے نتیجے میں انسان میں پیدا نہیں ہوگی، بلکہ دین اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں وہ تزکیہ، وہ پیوریفیکیشن، وہ شر کی علائشیں جو اس کو لاحق ہو جاتی ہیں وہ آپ سے آپ چھٹیں گی۔ معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی شریعت اور دین کے احکام پر عمل کرنے میں خود کوئی چیز رکاوٹ یا مزاحم بن گئی ہے، یعنی نماز تو میں نے پڑھنی تھی تاکہ یاد دہانی خدا کی قائم ہو، روزہ میں نے رکھنا تھا تاکہ میں نفس پہ قابو پاؤں، میرے اندر تقوی کے حصول کی راہیں کھلیں، زکوٰۃ میں نے دینی تھی تاکہ نظم اجتماعی کے تقاضے پورے ہوں اور میں خدا کے حکم کی تعمیل کروں، حج میں نے کرنا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، شیطان کے ساتھ اس دنیا کی جنگ میں وہ جو عملی تمثیل ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو تقویت پہنچاؤں، تیاری کروں، طاقت کے ساتھ کھڑا ہوں اس امتحان کے اندر، یہ سب کام میں نے کرنے تھے جس کے نتیجے میں تزکیہ حاصل ہونا تھا۔ لیکن میری طبیعت، میری افتاد طبع، میری زندگی کے معمولات، میرے عقلی نظریات،
یہ سب کچھ ان عبادات پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، مزاحم ہے، ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ وہ دوسرا اہم سوال ہے کہ جس کا جواب بہت کم لوگ دے پاتے ہیں، یا بہت کم لوگوں نے اس کو اس طرف قابل التفات سمجھا ہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تزکیے کا حصول کیسے ہوگا۔ تزکیے کا حصول تو دین اور شریعت پر عمل درآمد کرنے سے ہوگا، جیسی آپ عمل کریں گے تزکیہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن شریعت کے احکام پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں اس کی چند آپ کو عملی مثالیں دیتا ہوں، اس سے نوعیت مسئلہ واضح ہوگا۔ ایک شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حج کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر شیطان اور انسان کے مابین جنگ ہے، اور اس جنگ میں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض تمثیلی بعض مشقوں کی صورت ایک عبادت کو دے دی ہے، بڑی مبارک عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو وہ ملکہ اور قدرت اور صحیح حاصل ہوتی ہے جس کے بعد وہ شیطان سے جنگ کر سکے۔ تو تمہیں زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا چاہیے۔ وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ حج بڑی اچھی عبادت ہے، یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس سے ضرور حاصل ہوتا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں، اور میرے پاس تو اوقات کے اندر اتنی فراوانی یا اتنی آسانی ہوتی ہی نہیں ہے کہ میں وقت نکال کے حج کی طرف جا سکوں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ تزکیہ نفس کے حصول میں جو عبادت سامنے رکھی تھی جس کے نتیجے میں تزکیہ حاصل ہونا تھا، اس عبادت تک میری رسائی رک گئی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کا حل ہم نے تلاش کرنا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو دنیا کے اندر ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اخلاق عالیہ پر کھڑے رہیں، ہم اچھے طریقے سے بات کریں، ہم لوگوں سے احسن طریقے سے تبادلہ خیالات کریں۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں روز گھر پہ جاتا ہوں، اور پورے دن کا تھکا ہارا محنت مزدوری کر کے جب پہنچتا ہوں بھوک سے نڈھال ہوتا ہوں، میری بیوی جس سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے کھانا دے، وہ آگے سے مجھے کھانا دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اب وہ تمام اخلاق عالیہ جو گھر کے معاملات میں دین کا مطلوب تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی صورت میں سامنے آتے تھے، اس پر عمل کرنے میں ایک عملی رکاوٹ پیش آ چکی ہے۔ تو وہ انسان یہ کہتا ہے میں تو بھوکا ہوتا ہوں، اس کے نتیجے میں غصہ کرتا ہوں۔ تو اب اس غصے کا کیا حل ہے؟ وہاں پر حج پہ نہ جانے کے لیے ٹائم کی کمی تھی، اس کا کیا حل ہے؟ ایک اور میں آپ کو سادہ سی اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک ماں یہ کہتی ہے کہ دین نے یہ چیز تو مقرر کی ہے کہ مجھے گھر در کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، بچوں کی پرورش پرداخت نگہداشت کرنی ہے، لیکن میں تو ایک کیریئر اورینٹڈ وومن ہوں، میں نے تو مثال کے طور پہ نوکری پہ جانا ہوتا ہے، میرے پروجیکٹس اسائنمنٹ ہوتے ہیں، میں نے بزنس ٹرپس پہ جانا ہوتا ہے۔ اب میں وہ جو ساری دین کی ہدایات ہے جن پہ میں نے عمل کر کے اپنی پیوریفیکیشن کا سامان بھی کرنا تھا، اپنی اولاد کے تزکیہ تطہیر کا سامان بھی کرنا تھا، میں تو اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، ایک اور آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو نہ نماز پڑھتے ہو، نہ مسجد میں نظر آتے ہو، نہ تمہارے اندر اللہ کے قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی تسلیم، اللہ کو تفویض، اللہ کی انابت، اللہ کی خضوع تذلل عبادت کی طرف کوئی جذبہ موجود ہے، تو تم یہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو آگے سے پلٹ کے کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس وقت معاشی تنگی کا شکار ہوں، میں نے تو بلز پے کرنے ہوتے ہیں، میرے سامنے تو قرض نہیں اتر رہے جو میں نے لیے ہوئے تھے، مجھے تو گھر در کی ذمہ داریاں اس سے فارغ ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ ایک عملی مشکل ہے جو دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے پیش آ گئی ہے۔ ان عملی مشکلات کا حل کیا ہے؟ یہ وہ سب سے اہم سوال ہے جس سوال کا جواب لوگ دین کے اندر جا کے تلاش کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ترتیب کیا ہے بحث کی، ترتیب یہ ہے کہ تزکیہ کیسے حاصل ہوگا؟ دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کر کے۔ لیکن دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اب تزکیہ کیسے حاصل ہوگا؟ اب تزکیے کے حصول کی کیا راہیں ہیں؟ یعنی اب دین اور شریعت پر عمل درآمد کرنے کے کیا وہ سلسلے ہیں جن سے گزر کے ہم نے تزکیے کا حصول کرنا ہے؟ تو میں ایک لفظ میں اگر اس کا جواب دوں کہ یہ پوری کی پوری بحث اور یہ پورا کا پورا موضوع اب دین کے دائرے سے نکل کے دنیا کے دائرے میں آ گیا ہے۔ گویا تزکیہ نفس کا حصول شریعت پر احکامات پر عمل درآمد سے حاصل ہوتا ہے، لیکن دین اور شریعت کی طرف توجہ، دین اور شریعت کی طرف یکسوئی، دین اور شریعت کی ہدایت پر عمل درآمد یہ انسان نے کرنا ہے،
اور انسان کو جو عوارض، انسان کو جو مسائل، انسان کو جو خدشات لاحق ہوتے ہیں، اب اس کا علاج بھی انسان نے کرنا ہے، دین نے نہیں کرنا۔ گویا تزکیہ نفس کی وہ راہیں جو مفقود ہو جاتی ہیں، ان کو کھولنے کا کام اب انسانی علم نے کرنا ہے، ان کو کھولنے کا کام اب انسانی عقل نے کرنا ہے۔ انہی چاروں مثالوں کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے، شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں حج پہ نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ اب اس کو کسی اچھے ٹائم مینجمنٹ کے ماہر کے پاس جانا ہے جو اس کو اوقات کے اندر ڈسپلن پیدا کرنا سکھائے۔ ماں کہتی ہے کہ میں مصروف رہتی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سرگرداں ہوں اپنے کیریئر اور اپنی نوکری کے اندر، تو اب کسی اچھے کیریئر ایکسپرٹ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ ورک لائف میں اور فیملی لائف میں بیلنس کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ ایک شخص سے کہتا ہے کہ میں معاشی تنگی کا شکار ہوں، اس وجہ سے کسی چیز میں دھیان نہیں لگتا ہے سوائے پیسے اور اپنے بلز پے کرنے کے، تو اب کسی فائنینشیل ایکسپرٹ نے آگے بڑھنا ہے، اس نے بتانا ہے کہ اپنی آمدن اور اپنے اخراجات کے اندر توازن کیسا پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں گھر پہ آیا اور بیوی نہ میری بات سنتی ہے، نہ کھانا کھلاتی ہے، نہ بات کو آگے بڑھنے دیتی ہے، تو میں غصہ کر لیتا ہوں۔ تو اب کسی اینگر مینجمنٹ کے تھراپسٹ نے آنا ہے یہاں پر، جس نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنز کو چینلائز کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے اینگر کو مینج کیسے کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے، ٹائم آؤٹ کیسے لینا ہے، اس کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ یہ ساری کی ساری بحث، یہ سارے کے سارے نتائج، یہ سارے کے سارے حل در حقیقت انسانی عقل اور انسانی نفسیات کا موضوع ہے۔ ایک اور اس کی سادہ سی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص ہے، نوجوان ہے، میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ جی میں بالغ ہوں اور میرے اندر جنسی جذبات کی تسکین کے جو محرکات ہوتے ہیں وہ جسم میں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، والدین میری شادی نہیں کرتے۔ اب میں اس کو تزکیہ نفس کی جو دین کی ہدایات ہیں وہ تو بتاؤں گا کہ دیکھو زنا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک کبیرہ گناہوں میں ایک چیز رکھ دی ہے، یا مثال کے طور پہ اگر تم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، عبادات سے دور ہوگے۔ یا ایک اور سادہ مثال اسی کو میں پھیلا کے رکھ دیتا ہوں، موجودہ دور کے اندر ایک شخص کو ہر وقت یہ ایکسیس حاصل ہے کہ وہ اپنی جنسی جذبے کی تسکین کے لیے انٹرنیٹ پہ سامان تک رسائی حاصل کر لے۔ وہ شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے اب میں کیا کروں، تو اب میں دین اور شریعت کی ہدایات اس کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں اس کو بتاؤں گا کہ اپنی سیکشول ڈیزائرز کو چینلائز کرنے کے لیے، ان کو مینج کرنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانی نفسیات کے کیا علم، کیا تجربات اور کیا حاصلات ہیں جن کو سامنے رکھ کر تم یہ کام کر سکتے ہو۔ یہ وہ ایک نازک بحث ہے جس کو بالعموم نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت بڑے طبقے کی بہت بڑی خدمات نظر انداز ہو جاتی ہیں، اور ان غلط خدمات کو غلط جگہ پلیس کرنے سے مذہب اسلام یا شریعت کے پورے نظام فکر کا شاکلہ بالکل مسخ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ روایت ہے اس میں انسان کو انسانوں کے قریب کرنے کے لیے، انسان کو یکسو اور متوجہ رکھنے کے لیے، انسان کے اٹینشن اسپین کو عبادات کے اندر مشغول کرنے کے لیے، انسان کو اخلاقی معاملات کے اندر، انسان کو عملی معاشرتی معاملات کے اندر، انسان کو آئلی اور معاشی معاملات کے اندر کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ مشقیں اور ریاضتیں انسانوں نے پیدا کی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے خانقاہ کا ادارہ ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب انسانوں نے بنایا ہے۔ انسان جاتا ہے، دوسرے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ٹائم آؤٹ لیتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کتھارسس ہوتا ہے، ایک شخص کے پاس جاتا ہے، اپنے مسائل کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کو کچھ عملی حل بتاتے ہیں، ایک شخص کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ایک تھیریپی کا انڈائریکٹ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اگر آپ اس دوسرے خانے میں رکھ دیں کہ یہ سب کچھ مفید ہے، معاون ہے، سازگار ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں ابھی کوئی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، گویا یہ سب کا سب تعلیم و تربیت کا ایک بندوبست ہے، تو یہ پوری کی پوری خدمت بالکل صحیح جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن آپ اس کی پوزیشن کو وہاں سے ہلا دیں اور آپ یہ کہیں کہ نماز تو آپ بھلے پڑھتے رہیں لیکن نماز کے ذریعے وہ تزکیہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ تزکیے کے حصول کے لیے تو آپ کو فنا فی اللہ ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو فنا فی الرسول ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو فنا فی الشیخ ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کسی ایک
سلسلے سے بیعت ہونی ہے، اس کے لیے آپ کو ذکر بالجہر یا ذکر بالسر کرنا ہے، اس کے لیے آپ کا قلب جاری ہوگا، اس کے لیے آپ کو لازماً خانقاہ میں آنا ہے. یہ دین کی حقیقت ہے. یہ وہ ترتیب ہے کہ جس کے خراب ہونے سے پوری کی پوری اتنا بڑا خانقاہ کا انسٹیٹیوشن، صوفیاء کی اتنی بڑی محنت، وہ سب کی صرف نہ صرف یہ کہ مذہب کے اس پورے نظام فکر کو جو تزکیے کے لیے اللہ نے متعین کر دیا ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. اور جو کچھ وہاں سے حاصل کرنا مقصود تھا، ایک شخص جب وہاں جاتا ہے تو بجائے وہ وہاں سے وہ چیز لے، اور وہ چیز اپنی ذات میں ایک سیکولر چیز ہے، وہ چیز دین کا موضوع نہیں ہے، وہ چیز انسانی علم کا موضوع ہے. یہ بھی یہاں پر میں بات واضح کر دوں کہ عام طور پہ جب ہم دین کے دائرے سے کسی چیز کو نکالتے ہیں تو اس پہ لوگوں کو بڑی تشویش ہوتی ہے، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ گویا ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے یا دین کو انسانی زندگی سے غیر متعلق کر دیا ہے. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور سادہ سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ لازم کیا کہ وہ حج کریں. ہر مسلمان پر ایک دفعہ حج فرض ہے. خدا کی منشا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہوں زندگی میں ایک دفعہ حج کریں. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کوئی 1.25 ارب 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہے. ان سب کو حج کروانا یہ دین کی منشا ہے، دین کی آرزو ہے، دین کی خواہش ہے، بلکہ حج ایک فریضے کے طور پر لازم کر دیا گیا جس کی استطاعت ہے اس کے اوپر. اب اس حج کا بندوبست کرنا، اس حج کے انتظامات کرنا، اس حج کے لیے ماحول کو سازگار بنانا، یہ سارا کا سارا کام انسانی عقل پر منحصر ہے، انسانی کوششوں اور کاوشوں پر منحصر ہے. یہ کام اگر آپ نہ کریں تو اس سے دین کا جو مقصود ہے کہ لوگ حج کرنے جائیں اور ان کا تزکیہ، وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. تو جب ہم دین کے دائرے سے کسی چیز کو نکالتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کو محدود کر رہے ہیں، بلکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دین کی ہدایات کو، جو خارج کی عملی مشکلات ہیں، ان کو خارج میں حل کر کے، اس لیے کہ وہ عملی مشکل کا حل آپ کیا کریں گے؟ دین میں تلاش کریں گے. دین میں تو عملی مشکل کا کوئی حل نہیں ہے. مثلا ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے نماز پڑھنا، لیکن جب میں رکوع کرتا ہوں تو میرے سر میں چکر آتے ہیں، یا میری کمر میں درد ہوتا ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے مجھے انزائٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، میرا اٹینشن اسپین اتنا اچھا نہیں ہے. تو یہ سب کام اب آپ دین میں کیسے تلاش کریں گے؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس چیز کو لے کر دین نہیں آیا، آپ ادنا مماثلتیں تلاش کر کے دین کے ذریعے اس کا حل دنیا کو پیش کریں گے. اور دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں انسان ہمہ وقت لگا ہوا ہے اس کوشش میں کہ وہ عملی مشکلات کا حل نکالے. تو آپ کو مقابل میں انسانی نفسیات، انسانی تجربات، انسانی کے ظاہر اور باطنی حواس کے، محسوسات کے اور عقلی استنباط کے نتائج کے ایک علم کا نظام ملے گا، اور دوسری طرف ایک مذہبی عالم ادنا مماثلتیں تلاش کر کے اس کے دینی حل پیش کر رہا ہوگا. آپ اگر غور کریں تو ایک بڑی وجہ دین سے متنفر ہونے کی جدید پڑھے لکھے طبقے کی وہ یہی ہے کہ ایک چیز جو ایک پورے نظام کے طور پہ انسانی عقل ہمیں پہنچاتی ہے، اور یہ دیندار لوگ، مذہبی لوگ، علماء ادنا مماثلتیں تلاش کر کے کہیں سے کوئی اشارے کنائے نکال کے اسی انسانی عقل کے نتائج کو دین میں سے برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو در حقیقت نہ اس سے ہم دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ان عملی رکاوٹوں میں، عملی مشکلوں میں لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے کوئی حل پیش کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنی بحث کو خاتمے کی طرف بڑھاتے ہوئے اس سوال کو بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 21ویں صدی ہے، موجودہ دور ہے، وہ کیا تبدیلی ہے جو اس دور میں انسان اور انسانی نفسیات کے لیے دین کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی مزاحم ثابت ہوتی ہے. تو اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر وہ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انٹرٹینمنٹ کے، تفریح طبع کے، اپنی جمالیاتی حس کی تسکین کے، اپنے اندر جو ایک فکشن، ایک سنسنی، ایک تجسس، ایک تخلیق کی صلاحیت دی ہے، اس کے اتنے ذرائع مہیا کر دیے ہیں کہ ان ذرائع میں سرگردہ ہونے کے بعد بہت مشکل ہے کہ انسان دین اور مذہب کی ہدایات، شریعت کے احکامات، عبادات اور جو تقاضے ہیں ان کا پورا کرنے کی طرف اپنی نفسیات کو مائل کر سکے. سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ اگر ایک نوجوان سے بات کریں جو گیمنگ کا شوقین ہو، جس کو آن لائن یہ جو گیمنگ ہوتی ہے
اس کا کوئی شغف وہ رکھتا ہو تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے عبادت کتنی بھاری چیز ہے، اس کے لیے روزہ کتنی مشکل چیز ہے، اس کے لیے گھر سے نکل کر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا کتنی مشکل چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا اٹینشن اسپین بہت محدود رکھتا ہے، یعنی اس کو ایک زندگی میں تغیر چاہیے۔ آپ یہی معاملہ دیکھیے جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ یوٹیوب کے رسیا ہو جاتے ہیں، کبھی موقع ملے تو آج کل ان موبائل فونوں میں ایک آپشن موجود ہے جس میں وہ آپ کے ٹائم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، تو آپ وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ نے آج کے دن 2.5 گھنٹے واٹس ایپ یوز کیا ہے، آپ نے آج 4 گھنٹے فیس بک یوز کیا ہے، آپ نے آج 6 گھنٹے یوٹیوب یوز کیا ہے۔ تو یہ جو موجودہ دور کا ایک آزمائش ہے، وہ آزمائش یہ ہے کہ انسان کو اس قدر انٹرٹینمنٹ اور انسان کی نفسیات کو تسکین پہنچانے کے لیے، اس کی شخصیت کو تقویت پہنچانے کے لیے ایسے گوناگوں ذرائع آ گئے ہیں کہ اب دین اور شریعت کی ہدایات جیسی سادہ اور ایک لحاظ سے اگر میں کہوں تو خشک ہدایات، اس لیے کہ اس میں آپ نے خود اسٹرگل کرنا ہے، خود سوچنا ہے، خود وضو کرنا ہے، خود نماز پڑھنی ہے، خود اکیلے کھڑے ہونا ہے، اس میں انسان کا دھیان نہیں لگتا۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، جس طریقے سے یہ ذرائع سامنے آئے ہیں، جس طریقے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک سیلاب اور طوفان بپا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کی جبلت میں تفوق کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی جو ایک خواہش تھی، اس کو بھی بہت بڑے پیمانے پہ ذرائع ملے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وائرل ہونا، کسی ویڈیو کا مشہور ہو جانا، کسی جگہ نمایاں ہو جانا، یوٹیوب کے اوپر لوگ چینل بناتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر آتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، تبادلہ خیال کر رہے ہیں، میڈیا تک رسائی حاصل ہو گئی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک امیڈیٹ شہرت، ایک امیڈیٹ پذیرائی، ایک امیڈیٹ تعارف، یعنی وہ تعارف یا وہ رسپیکٹ یا وہ پروٹوکول جو کسی زمانے میں بادشاہوں کو ملتا تھا، وہ آج کے زمانے میں ایک عام آدمی کے لیے حاصل کرنا آسان کر دیا گیا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں جو سب سے بڑی اور سب سے طاقتور جبلتوں میں سے ایک جبلت موجود تھی، برتری کی جبلت، ڈومینیٹ کرنے کی جبلت، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی جبلت، اس کے اظہار کو آج زبان مل گئی ہے۔ آپ اگر فیس بک پہ جائیں تو آدمی کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ کسی سے بڑے صدر اور وزیر اعظم کو بھی 2 جملے سنا سکتا ہے اور اپنی حیثیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس کو یہ موقع مل گیا ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو ثابت کر سکتا ہے۔ اس کو یہ موقع مل گیا ہے کہ لوگوں میں اپنے عمل اور اپنے علم کی برتری کو ثابت کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ جب یہ ذرائع موجود ہوں تو لازماً ان میں تجاوز ہوتا ہے، انسان ان میں سرگرداں ہو جاتا ہے، انسان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شریعت کے جو مطلوب مقاصد ہیں کہ آپ کے اندر عاجزی ہو، تذلل ہو، انکساری ہو، آپ کے اندر کینہ نہ ہو، آپ کے اندر بغض نہ ہو، آپ کے اندر حسد نہ ہو، ان چیزوں سے آپ بچیں، تو وہ ایک 24 گھنٹے کا میدان ہے جس میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ میں سے کسی کو موقع ملا ہو فیس بک یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی علمی مباحثہ کرنے کا، تو آپ کو کبھی وہ جو اس موقع کے اوپر فیلنگ آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے اور بس ابھی میں نے فتح کے جھنڈے گاڑنے اور اگلے کو میں نے سر تسلیم خم کروانا ہے۔ تو یہ بھی موجودہ ذرائع، موجودہ ایجادات کے نتیجے میں انسان کا ایک بہت بڑا امتحان آ گیا ہے کہ وہ اپنی عاجزی، اپنے خشوع، اپنے تذلل، اپنی انکساری کو سامنے رکھ کر لوگوں سے کیسے تبادلہ خیال کرتا ہے، کیسے مثبت انداز میں اپنی شخصیت کو سامنے لے کے آتا ہے۔ دوسری چیز، اور تیسری چیز جو موجودہ دور میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے تزکیہ نفس کے حصول میں، وہ ہے آپ کے معاشی بوجھ اور معاشی دباؤ۔ آج سے 100-150 سال پہلے کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت بہت محدود زندگی تھی، لوگ قبائل کی صورت میں رہتے تھے، خاندان میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا جو آپ کے معاشی وسائل کی یکساں تقسیم میں معاون ثابت ہوتا تھا۔ ایک نکٹو ہے تو 2 کماتے ہیں تو گھر میں ایک کے ہاتھ میں معیشت ہوتی تھی تو چلو وہ بھی بڑا ہو کے پل جاتا تھا۔ لیکن آج کا دور اس قدر کٹھن، اس قدر مشکل دور ہے کہ اس میں انسان نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جو غیر معمولی وسائل خرچ کیے ہیں جنگوں پہ اور غیر ضروری کاموں پہ، اس کے نتیجے میں ایک معاشی بوجھ ہے جو دنیا کے عام شہری پر آتا ہے۔ وہ تعلیم کے حصول میں ہو، آپ یہ دیکھیے، معاف کیجیے گا، کہ آج کے زمانے میں 60 سال 70 سال کے والدین ہو جاتے ہیں
لیکن وہ اپنے بچوں کی فیسوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بلوں کا بوجھ ہے گھروں کے اندر۔ ایک زمانہ تھا بھائی پانی ہے، پانی آ رہا ہے، پانی لے آئے، بجلی نہیں تھی، زندگی چل رہی تھی، بجلی آ گئی، چلنا شروع ہو گئی، لیکن اب ٹیکسز کا وہ بوجھ ہے، اس کے بعد اس کی بنیاد پہ پرسش ہوتی ہے، لوگوں کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ ایک ایسا نظام ہمارے سروں پر مسلط ہے کہ جس میں سروائیول اس وقت ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم، اپنی تعلیم، پھر صحت کے اخراجات، صحت کے مسائل، پھر خورونوش کھانے پینے کے اخراجات، پھر یہ ٹریول اور انٹرٹینمنٹ کے اخراجات، یہ سب کچھ ایک بہت بڑے معاشی برڈن کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ معاشی بوجھ، انسان کا وہ اٹینشن اسپین جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈائیورٹ ہوا ہے، انٹرٹینمنٹ کے یہ ذرائع، اور دنیا کے اندر حب جا اور آگے بڑھنے کی یہ جو صورت سامنے آئی ہے، یہ سب اس دور میں تزکیے کے حصول میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ حل کیا ہے؟ اس کا حل بالکل وہی ہے جو انسانی نفسیات کے حاذق اطباء یعنی ہمارے صوفیاء نے تجویز کیا تھا کہ انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان پر غور کرے، انسان پر توجہ کرے، انسان کے حواس اور انسان کے عقل کے اوپر محنت کرے، انسان کی شخصیت کو مضبوط کرے۔ تو جو نظام فکر انہوں نے بنایا تھا کہ انسان ان اب آپ یہ دیکھیے، بلکہ دلچسپ مثال ہے اس بات کی کہ جو پوری گفتگو میں کر رہا تھا کہ میری پوری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ تزکیے کا حصول کیسے ہوگا، اور اس کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن یہ کمبخت مائک خراب ہو گیا۔ اب اس مائک کی خرابی کی وجہ سے وہ جو حل میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ نہیں پہنچ سکا۔ تو اس حل کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی عقل کو دوڑایا، میں نے اپنی مائک کی بیٹری کو چیک کیا، میں نے اپنے کیمرے کے اندر لگے ہوئے ریسیور کو چیک کیا۔ گویا تزکیے کے حصول کی اس نشست میں اپنی بات بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتا اگر اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ تو یہ رکاوٹ میرے اور آپ کے مابین جب رابطے میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ خالق کی ہدایات کو انسانوں کے ساتھ متعلق کرنے میں کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ اور جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا حل میں نے تلاش کرنا ہے، انسان نے تلاش کرنا ہے۔ اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں نفسیات انسانی کے بہت بڑے حاذق اطباء جن کو ہم صوفیاء کہتے ہیں، ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں، ان کے اگر آپ مواعظات سنیں، ان کی اگر آپ مجلسوں میں بیٹھیں، تو انہوں نے بھی اسی کا حل دینے کی کوشش کی ہے۔ ہر حل جو انسان دیتا ہے وہ زمان و مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ علم کی محدودیات بھی ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں، اسی علم کو آگے بڑھانا ہے۔ حل یہ ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا کہ انسان کو مرکز بنایا جائے، انسان کو محور بنایا جائے، انسان سے بات کی جائے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی صورتحال کے اندر ہوتا ہے تو اس کو اس صورتحال کا دباؤ، اس صورتحال کا الجھاؤ کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے پر آمادہ ہی نہیں کرتا، تو انسان کو اس کے ماحول سے نکالا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنی خانقاہوں کا تصور سامنے آیا اس میں ہوتا کیا تھا کہ انسان کو وہ موقع ملتا تھا، وہ ٹائم آؤٹ ملتا تھا کہ جو وہ اپنی صورتحال سے نکل کر وہ مسائل جو بیوی کے ساتھ درپیش ہیں، وہ جو بچوں کے ساتھ درپیش ہیں، وہ جو ادارے میں درپیش ہیں، وہ جو عملی زندگی کی مشکلات اور معاشی تنگی اور معاملات ہیں، ان سب سے ایک ٹائم آؤٹ لے کے ایک جگہ پر جا کے بیٹھ جاتا تھا، اپنی ضروریات، اپنی لگژریز کو ترک کر کے، اور غور کرتا تھا اور سوچتا تھا اور بیان کرتا تھا، اس سے کتھارسس ہوتا تھا۔ جب بیان کرتا تھا تو سننے والا دو تسلی کے، تسکین کے جملے اس کو بتاتا تھا، اسی طرح عملی تجربات کے حاصلات اس سے شیئر کرتا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ مسئلہ انسان میں ہے، مسئلہ نفسیات میں ہے، مسئلہ اس شخص سے متعلق ہے، تو وہ شخص اس قابل ہوتا تھا کہ اس مسئلے کو دور کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر سکے۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس جدید دور کے اندر ہم انسان کی بدلتے ہوئے اس ماحول کو سامنے رکھ کر جدید طرز کی وہ خانقاہیں قائم کریں۔ وہ آن لائن ہو سکتی ہیں، وہ کلبز کی صورت میں ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی اور صورت ہم نکال سکتے ہیں کہ جہاں انسان کو غور و فکر کا موقع ملے۔ اسی طریقے سے انسان خوں گرے پے کرے محسوس ہے،
اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے، اپنے ارد گرد کے اثرات اس کی نفسیات سے متعلق ہوتے ہیں، تو وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی آپ کو آج کے جدید دور کے اندر وہی کوئی بک کلبز ہیں، کوئی سوشل سرکلز ہیں، کوئی ایسی موٹیویشنل چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس کی ان نفسیاتی علائشوں، اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مدد اور معاونت فراہم کر سکے۔ اسی طریقے سے فطرت کا قرب، فطرت کا تعلق، فطرت سے لگاؤ، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے باطن کو اس کے خارج سے کنیکٹ کرتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا، فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ صحرا اور کوہستان میں رہنے والا آدمی فطرت کا عملی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو زمانہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے سورج نہیں دیکھا ہوتا، چاند نہیں دیکھا ہوتا، تو آپ ذرا تصور کریں کہ سورج اور چاند کے بارے میں وہ جو آیتیں ہمیں روز پڑھ کے سنائی جاتی ہیں کہ دیکھو آسمان میں ہل تری من فطور، تمہیں اس میں کوئی جھول نظر آتا ہے، وہ میرے تزکیے کو بڑھانے کا باعث بننی چاہیے تھی، لیکن میرے لیے اس کے اندر کوئی رغبت کا پہلو ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو فطرت کی چیزیں ہیں، فطرت کی خوبصورتی ہے، میں نے اپنے آپ کو اس سے غیر متعلق کر لیا ہے۔ تو قرۃ العین آپا کا ایک شعر ہے، بمبئی میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اونچی عمارتوں سے مکان میرا گھر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے۔ یعنی جس ماحول اور میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن سوسائٹیز میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر عمارتوں کا ایک کنکریٹ کے جنگل ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں۔ فطرت کیا ہوتی ہے، اس کے لطیف احساسات کیا ہوتے ہیں، پھول کی پتی اور اس سے کوپل اور اس سے کیسے جو ہے وہ شگوفے پھوٹتے ہیں، کیسے ہم دیکھیں کہ بیج کیسے اگتا ہے، زمین کے پیٹ کو باہر آ جاتا ہے، کیسے ہم مشاہدہ کریں کہ یہ بل کھاتی ندیاں اور یہ بہتے دریاؤں کا شور اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں ہریاول سبزہ زار اور یہ جنگلات اور یہ ساری خوبصورتیاں جو خالق کی ہمیں پہچان کرواتی ہیں، ہم ان سے بھی دور ہو گئے۔ تو فطرت کی طرف لگاؤ، فطرت کی طرف متوجہ ہونا، اور سب سے بڑھ کر اپنے اینگر، اپنی سیکشول ڈیزائر اور اپنے ایموشن ویل بینگ کی مینجمنٹ، جس طرح ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کو کولیسٹرول نہ ہو، اس کو شوگر نہ ہو، اس کا لیور کڈنی خراب نہ ہو، اسی طرح نفسیات کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہر انسان کو۔ اگر آپ دیکھیے مغربی معاشروں میں تو جس طریقے سے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی فزیشین ہوتا ہے، اسی طریقے سے نفسیات کا ایک فیملی ماہر متعین کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہر ایک کا ایک نفسیاتی ماہر ہوتا ہے۔ نفسیاتی عوارض کے بعد نفسیات کو مضبوط کرنے کی مدد نہیں چاہیے ہوتی، وہ تو پھر ایک مرض بن جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ مرض نہ ہو اس کے لیے ہمیں اہل نفسیات اور ماہرین نفسیات کی مدد چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایموشنز کو، ڈیزائرز کو، اسی طریقے سے یہ جو معاصرانہ چشمک اور رائبلری اور حسد اور کینے کے جذبات ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیسے اٹینشن اسپین بڑھانا ہے، کیسے کسی کام میں فوکس رہنا ہے، یہ سارے کے سارے کام اپنی ذات میں سیکولر کام ہیں، یہ سارے کے سارے کام اپنی ذات میں انسانی عقل سے متعلق ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر یہ چاہتا ہے کہ اس جدید دور اور اس جدید معاشرت میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو شریعت پہ یکسوئی کے ساتھ، آپ یہ دیکھیے کہ یکسوئی کے ساتھ دین میں مطلوب ہے ایک بندہ مومن کا دین کی طرف التفات۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تعریفی کلمات کہے تو کیا کہا؟ یہ یکسو تھا، یکسو تھا، اس لیے کہ جب تک آپ یکسو نہ ہو، فوکس نہ ہو، تو کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے۔ آپ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو عبادات ہوتی ہیں، ہم یکسو نہیں ہوتے، اس لیے ان کی حقیقت پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، ابھی میں نے کل گفتگو کی ایک موقع پہ حج کے حوالے سے کہ حج کی حقیقت مسلمان اس کو بھلا بیٹھے ہیں، کیوں؟ یکسو نہیں ہے، کاموں میں مصروف ہے، توجہ نہیں ہے۔ تو یہ توجہ پیدا کرنا، یہ یکسوئی پیدا کرنا، اپنے آپ کو ایک اکیڈمک بیہیویئر کے اندر ڈھالنا کہ چیزوں کو توجہ سے گہرائی میں جا کر سیکھیں سمجھیں، یہ انسانی عقل کا موضوع ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی خدمات صوفیاء نے دی ہیں۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم جدید اسٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں، جس کے بعد ہم دین کے اوپر عمل کر کے تزکیے کے حصول کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔